اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آف کورس قرآن پاک کی آیات میں اثر ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ، ہماری کانوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ اثر عطا فرمائے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی ہم سے کجی ہو گئی، غلطی مطلب کوئی زیر زبر پیش کی، شد مد کی، یا پھر کوئی حدیث سناتے ہوئے یا پھر کوئی نام لیتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی انجانے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان شان اجر عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بھی مجھے اور آپ سب کو پکڑ دکڑ کے یہاں پہ بٹھا دیا اپنے کلام کے لیے۔ جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جاہل نہیں چھوڑتے۔ تو اس وقت مجھے پورا گمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے۔ اتنی دنیا ہے، اتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھے ہوں گے، ذکر اذکار کو کر رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں بھی شامل فرما دیا کہ اللہ کے کلام کی محبت میں مجھے اور آپ کو یہاں پہ بٹھا دیا۔ اللہ کا ارادہ تھا ہمیں دینے کے لیے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم سب کو بٹھا دیا۔ اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس وقت ہم سپارہ نمبر 15 پڑھ رہے ہیں۔ سپارہ نمبر 15 سے ہماری آیت نمبر 18 تک کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ سورۃ جو کہف چل رہی تھی وہ آیت نمبر 18 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 19 میں بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ جیسے ہم پہلے واقعہ جو پڑھ رہے تھے تو وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا، تو اس میں انشاءاللہ نہیں کہا آقا کریم۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پیاری خبریں، بڑی پیاری باتیں ملی۔ تو ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہو فیوچر میں، چاہے تھوڑی دیر کے بعد، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ضرور کہا کرنا ہے۔ تو جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو آیات آتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، آیت نمبر 19۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے۔ جو اصحاب کہف 7 تھے، 9 تھے، 5 تھے، ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، جتنے بھی تھے واللہ عالم۔ تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کے متعلق آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتے کا اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ آپ کو بتایا کہ کتے نے کوئی نماز پڑھی نہیں پڑھی، نہ کتا نمازی تھا، نہ کتے نے کبھی جہاد کیا، نہ کتے نے کبھی تبلیغ کی، نہ اس نے حج کیا، مگر اچھے لوگوں کی صحبت میں اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اچھے ہیں تو اس نے ان کی صحبت اختیار کر لی۔ حالانکہ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا۔ انہوں نے کتے کو بڑے پتھر بھی مارے کہ کسی طریقے سے یہ کتا چلا جائے، اگر کتا ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کے بھونکنے کی آواز کی وجہ سے دشمن جو ہیں وہ ہمارے پیچھے آ جائیں گے۔ لیکن اس کتے نے ان کے پتھر کھا لیے، لیکن اس نے کیا کہا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ نہیں، میں اچھوں کی صحبت اختیار کیے رکھوں گا۔ اور کیا مقام ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھوں کی صحبت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام کیا دے دیا، جنت کا۔ اصحاب کہف جو بڑے ہی نیک اور برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، تو ان کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں کہ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ اب یہ جب اتنے دیر سوئے رہے، 300 سال یا 360 سال ڈرائیور جتنی بھی ان کی تھی مطلب ٹائم، تو وہ سوئے رہے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کو یہی لگا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر کے وقت کو تھما دیا تھا، مطلب وہ تھم گیا تھا۔ جیسے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہی جیسے ہم نے بات کی تھی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جگایا تو کیا ہوا، ایک دوسرے سے مطلب چمہ گوئیاں کرنے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر رہے، مطلب ہم میں بھی صبح آئے ہیں تو اس وقت شام کا وقت ہے، اچھا ہم تو بہت دیر سوئے رہے۔ اس طرح کا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے سالوں کے حساب سے یہ سوتے رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آیت میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے تمہارے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے۔
اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے دو. اب چاندی کا مطلب ہوتا ہے جو اس ٹائم پہ ان کی کرنسی تھی, جو ان کے سکے تھے, اس کے متعلق بات ہوئی جا رہی ہے کہ اب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, کھانے کی ڈیمانڈ تھی, اور یہ نوجوان تھے, ظاہری بات ہے ان کو کھانا چاہیے تھا, بھوک لگی ہوئی تھی. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دوران میں اتنے سالوں کے حساب سے ان کا سارا سسٹم ایسا, جیسے کھانے کی, پینے کی, واش روم کی ساری حاجتیں وہیں پہ پاس کر دی تھی. تو اب یہ جب جاگتے ہیں تو پھر ان کو بھوک لگی تو انہوں نے چاندی کا سکہ دیا. انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا منگواتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, یہ چاندی دے کر شہر بھیجو, وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. اب ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ینگسٹر جو ہوتے ہیں, ابھی کے بھی زمانے کے ینگسٹر جو ہوتے ہیں, تو ان میں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, اور اسی طرح ان کو بھی بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ کہیں سے اچھا اور پاک کھانا لے کر آئیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ کھانا لینے کے لیے جانے لگے, لیکن ان کو کیا کہا گیا کہ خوب دیکھ بھال کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے, پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے, بہت احتیاط اور نرمی برتے, اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. مطلب انہوں نے کہا کہ اس طرح جانا کھانا لینے کے لیے, چاندی کا سکہ یا اس وقت کی جو کرنسی پرانے زمانے کی تھی, وہ زمانے جو ان کے پاس تھی وہی لے کے جانی تھی. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنے دن گزر گئے, اتنے سال گزر گئے, اتنے مہینے گزر گئے, لیکن بہرحال وہ اپنے حساب سے وہ اپنی کرنسی لے کے باہر نکلے. اب یہاں پہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, اب یہ جو ہے قرآن پاک کا, یہ موٹا کر کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن پاک میں آیت نمبر 19 میں یہ والا جو لفظ ہوتا ہے, یہ جو اس کو موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, نرمی. یہ قرآن پاک کے بالکل مڈل میں آتا ہے, چونکہ ہم سپارہ نمبر 15 پڑھ رہے ہیں اور سپارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 19 پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ نرمی کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیشہ نرمی کو پسند کرتے ہیں, اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو. تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, یہی لفظ کہا تھا نا کہ بڑی نرمی سے, مطلب اس سے بات کرنا مگر بڑی نرمی سے. حالانکہ فرعون نے کون سا ظلم جو ہے نہ ڈھایا ہوا تھا, تو اس کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا. کس کو کہا, کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے, چاہے برے ہیں چاہے اچھے ہیں, اپنے لہجوں میں نرمی رکھو. اور یہ ہے کہ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں او جی یہ تو بڑی کمزور دل والی ہے, یہ تو بڑی مطلب کیا کہتے ہیں بے وقوفوں والا کام ہے نرمی کا لہجہ. تو ایسی بات نہیں ہے. جو نرمی والے لہجے والے ہوتے ہیں وہ عاجزی اور انکساری اور اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لہجوں میں نرمی پیدا کر دے, چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو. میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود ہی نرمی سے بات کرنے والے تھے. ان کی تو عادت ہی اللہ مطلب کی عادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی تھی کہ وہ ہر وقت نرمی سے بات کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ جو موٹا لفظ کر کے نرمی, اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. دیکھا جائے تو یہ ایک لفظ میں, اگر ایک ہی لفظ کو ہم لے لیں تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے. نرم مزاجی, سافٹ سپوکن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب اچھے طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جب نرم مزاجی سے, نرم لہجے سے کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو دوسرے بندے کو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے. جب ہم غصے سے بات کریں گے, اب اکثر جیسے ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے, غصے میں جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جو ہم بات کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی. تو کیا کرنا چاہیے, جب بھی بات کریں تو بڑی نرمی سے, نرم لہجے سے بات کرنی چاہیے. تو پھر کیا ہے آگے, احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. کیا کہا, کافروں کے متعلق کہا کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے, یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے, اور پھر تو تمہیں ہرگز فلاح نہ ہونے کی. کہ کیا ہے کہ پھر تو فلاح ہونے کی. اصحاب کہف کا کتے کے متعلق بات بتایا, پھر یہی بتایا کہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت ذبیح اللہ کے بدلے جو بھیڑ ذبح ہوئی, آپ کو بتایا تھا نا کہ جو بھیڑ ذبح ہوئی تھی, جب حضرت ان کو کہا تھا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے, تو ان کا نام کیا تھا, جریر تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس خود نے ملکہ سبا کی خبر دی تھی اس کا نام غضنفر تھا, اور اصحاب کہف کے اس کتے کا نام قطمیر تھا. ایک جگہ پہ قطمیر ہے, ایک جگہ پہ حمران لکھا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ ان کا نام کیا تھا. اور بنی اسرائیل جس بچڑے کی پوجا کی گئی تھی, آپ کو پتہ ہے نا جب نبی پاک
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुलाकात के लिए, वो जो 30 के बाद 10 दिन और करके 40 दिन गुजारे, तो वहाँ पे फिर उसके पीछे उन्होंने क्या किया था, सांवरी जादूगर ने जो मिट्टी इकट्ठी की हुई थी और जो वो ज़ेवरात लेके आए थे, उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। तो उसी के मुतालिक बताया जाए, बनी इसराइल के जिस बछड़े की पूजा शुरू की थी उसका नाम यहमूद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त बनी हिंद में उतरे थे। हज़रत ये सारा का सारा जो मैंने चीज़ है, मैंने इसमें ग्रुप में भी डाल दी है, इंशाल्लाह ताला अगर आपको वक्त मिलेगा तो उसमें भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वो जब उठे तो उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, उठ के तो बातें बातें की। फिर क्या हुआ कि उनमें से एक जो था वो चले गए, बाजार चले गए। अब क्या कहते हैं, 300 साल के बाद असहाबे कहफ बेदार होते हैं। बस वो कहने लगे कि क्यों जी, हम कितनी मुद्दत सोते रहे? तो जवाब मिला कि एक दिन, बल्कि इससे भी कम, क्योंकि सुबह के वक्त ये सो गए थे और उस वक्त शाम का वक्त था जब ये उठे थे। तो फिर क्या हुआ कि ये बाजार गए हैं, तो कहते हैं कि जाने वाले को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। क्यों? आने जाने और सौदा खरीदने में होशियारी से काम ले, जहां तक हो सके लोगों की निगाहों में ना चढ़े। देखो ऐसा ना हो कि कोई मालूम कर ले, अगर इन्हें इल्म हो गया तो फिर खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अगर तुम्हारी जगह की खबर पा गए तो वो तरह तरह की सख्त सजाएं देंगे। दकियानूस आपको पहले भी बताया था कि उस वक्त का बादशाह था जो ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब के खिलाफ था। इन नौजवानों को भी कह रहा था कि तुम भी मेरे पीछे लगो, जो मैं करता हूं तुम भी वही शिर्क वगैरह करो। लेकिन ये बच्चे जो थे, नौजवान बच्चे थे, ये कोई आम किस्म के लोग नहीं थे। वहां पे भी जैसे डिफेंस के एरिया के लोग होते हैं उसी तरह के ये बच्चे थे। लेकिन अल्लाह ताला की नजर करम इनके ऊपर पड़ गई और ये ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब के मतलब फॉलो करने वाले थे। वहां से निकल गए। दकियानूस उस वक्त का बादशाह था जो बड़ा ही क्या कहते हैं कुफर पे चलने वाला था। तो लिहाजा वो उन्होंने वहां से हिजरत कर ली। अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाते हैं। फिर आगे हमारे पास आयत नंबर आ गई 21। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, हमने इस तरह लोगों को उनके अमाल से आगाह कर दिया कि वो जान ले कि अल्लाह ताला का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे उनके गार पर एक इमारत बना लो, उनका रब ही उनके हाल का ज्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे हम तो इनके पास मस्जिद बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो जाते हैं असहाबे कहफ में से, तो वो एक बंदा उसको भेजते हैं चांदी का, अपने उस वक्त की करेंसी को। तो वो जाकर शॉपिंग करने के लिए जाता है, खाना वाना लेने के लिए। तो जब वो वहां पे जाता है तो रास्ते में उसको सारे रास्ते डिफरेंट डिफरेंट महसूस होते हैं। खैर वो उसको समझ नहीं आती। फिर जाता है तो जाके तो एक नान बाई के पास जाता है, मतलब खाने वाली जगह पे जाता है, जैसे रेस्टोरेंट उस टाइप की कोई जगह होती है, वहां पे जाता है। तो वो कहता है कि मुझे खाना चाहिए। तो खाना वो क्या करता है, वही अपना उस जमाने का जो सिक्का होता है वो निकाल के कहता है कि ये मुझे खाना मैं लेने के लिए आया हूँ। तो कहने लगा कि खाना लेने के लिए, तो ये वो क्या करता है, जिसके पास खाना लेने के लिए जाता है वो अगले बंदे को भेजता है इसके पास कि देखो भाई ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके पास ये सिक्का है। तो वो लोग समझते हैं कि इस बंदे को कोई पुराना खजाना मिल गया है और वो उसमें से ये लेके आया। तो वो आपस में ये सारे के सारे मिलके चेमे गोइयां शुरू कर दी। इस साबिक का वाकया मर कर जी उठने के वाजिया दलील है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इतने सालों के बाद वहां का जो बादशाह आता है, तो वो बादशाह ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को फॉलो करने वाला था। ये बादशाह नेक था। अब लोग जो उस जमाने के लोग थे तो वो मर के जी उठने पर बिलीव नहीं करते थे। वो इन चीजों पे वो मतलब उनका बात नहीं ठुकती थी उनके दिल में। उन्होंने क्या किया कि बादशाह ने, अब देखें उस वक्त के बादशाह भी कैसे होते थे, उस बादशाह ने नफलें पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं किस तरह इनको समझाऊं कि अल्लाह ताला आप मौत देते हैं, मौत के बाद दोबारा जी आप उठा भी सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी 300 से जायद साल तक उनको नींद रखी और अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म था उसी वक्त उनको उठाना था। तो इधर बादशाह ने दुआ की, इधर इनकी क्या हुई, जाग खुल गई, ये सारे के सारे जाग गए। अब इस जमाने के वहां के लोगों को क़यामत के आने में कुछ शकूक पैदा हो चले थे। एक जमात तो कहती थी फक्त रूहें दोबारा जी उठेंगी, जिस्म का आयादा, मतलब दोबारा जिस्म नहीं आएगा, जिस्म का आयादा ना होगा। बस अल्लाह ताला ने सदियों बाद असहाबे कहफ को जगाकर क़यामत के होने और जिस्मों के दोबारा जीने की हुज्जत वाजिया कर दी और ये ऐनी दलील भी आ गई। ये जो उनको अल्लाह ने जगाया, जो शख्स खाना लेने गया था उसने क्या देखा
کہ اس شہر کا نام افسوس تھا زمانے میں، اب کیا ہے کہ گزر چکے تھے، افسوس اتنا زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، بستیاں بدل چکی تھی، صدیاں بیت گئی تھی، اور یہ تو ایک نزدیک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں یہاں پہنچے آدھا دن گزرا ہے، یہاں انقلاب زمانہ کا اور ہی مطلب آ چکا ہوا تھا، کہ جیسے یہاں پہ یہ بات بتایا گیا۔ آپ جو نیا بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے اس زمانے میں اللہ نے اصحاب کہف کو جگا دیا اور یہ جاگے۔ پرانے زمانے کا سکہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، پھر کل شام کو کہتے ہیں کہ میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ، اب وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ کل شام کو میں یہاں سے گیا تھا، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ اب تو سب نے کہکا لگا کر کہا بھائی یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب کیا کیا انہوں نے، سب نے دیکھا تو یہ تو پاگلوں والی بات کر رہا ہے کہ کل کا بادشاہ دقیانوس، تو یہاں پہ تو بادشاہ کا نام ہی کچھ اور ہے، اس کا نام کچھ اور تھا۔ تو خیر بار آگے ہمارے پاس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، کیونکہ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینا، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ غیر ضروری تفصیلات سے بچو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غیر ضروری تفصیلات جو ہوتی ہیں نا وہ ان کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ان سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے ابھی قرآن پاک میں کوئی کہتے ہیں 7 ہے، کوئی کہتے ہیں 5 ہے، کوئی کہتے ہیں 4 ہے، 5واں اس کا کتا، بہرحال تو کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور ان کا کتا 8واں ہے۔ تو کہہ دے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس تو ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کر اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر، ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں کل اسے کروں گا۔ اب یہاں پہ کیا کہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہرگز، اگین یہ آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، کیا ہے کہ میں کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا۔ آگے آیت نمبر 24 میں کہہ دیا کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کو جو نیکسٹ ڈے کرنا ہے، جو آگے جا کے کرنا ہے، تو اس میں کیا کہنا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا۔ اب یہیں پہ آیت نمبر 24 میں آگے بتایا گیا کہ جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا، مطلب دوبارہ اگر وہ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جب آپ نے بات کرنی تھی نا کہ انشاءاللہ میں یہ فلاں کام کروں گی، لیکن آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گیا کہ میں یہ کل کام کروں گی، تو پھر جب یاد آ جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، کہ جب بھولے تو دوبارہ انشاءاللہ کہہ دینا، جب یاد آ جائے اس وقت اللہ کا ذکر کر لے۔ یہاں پہ ہمیں ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ کبھی کبھار بندہ بھول جاتا ہے کوئی بات، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر اذکار کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بات آپ کے سامنے لا دیتا ہے۔ یقین کریں یہ درود پاک میں بھی یہی برکت ہے، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی چیز بھولی ہوتی ہے، بالکل ٹوٹلی بھولی ہوتی ہے، تو جو ہی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فوراً وہ چیز جو ہے ہمیں ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کان میں کسی نے وسپر کر کے کہہ دیا کہ یہ چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اول تو آپ کو یاد نہیں آتا کہ اس وقت درود پاک، لیکن آپ اگر درود پاک پڑھ لیتے ہیں یا اللہ کا کوئی ذکر اذکار کر لیتے ہیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو یاد آ جاتی ہے کہ ہاں میں کیا کرنے کے لیے گئی۔ اکثر جیسے میں ہوں، آپ بھی ایسا ہی کرتی ہوں گی، بیسمنٹ میں چلے گئے، بیسمنٹ میں جا کے دیکھا تو کوئی چیز لینے کے لیے آئی تھی، اس وقت بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ میں کیا چیز لینے کے لیے آتی، تو پھر درود پاک پڑھے فوراً ذہن میں آ جاتا ہے اچھا یہ چیز لینے کے لیے آئی تھی۔ پھر اسی طرح کئی چیزیں بھولی ہوتی ہیں، جو چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں، بندہ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے، ایک دم یاد آتا ہے کہ درود پاک پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس حائزہ کے ساتھ تو بڑا ایسا معاملہ ہوتا ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہوگا، تو وہ جب درود پاک پڑھتی ہے تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بھی جب پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھولی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن پاک کی آیت نے ہمیں اشارہ دیا کہ جب کوئی چیز بھول جاتے ہو تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کام کے لیے انشاءاللہ نہیں کہا تو جب آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ نہیں کہا تو اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ لیں، آگے بھی چل کے ہمیں انشاءاللہ کی بہت برکتیں پتہ چلیں گی۔ خاص و خاص اپنے بچوں کو، جب آپ قرآن پاک سے یہاں سے فارغ ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو آج ضرور انشاءاللہ پہ لیکچر دینا ہے۔ تو اب پھر آگے کہتے ہیں کہ یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہوا تھا
کہ قبر یہاں پہ کہنے لگے کہ ان کی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ قبریں ہیں تو ویسے پختہ نہیں بنانی چاہیے. ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کریں. یہ جو ہم بڑے سجاتے ہیں لیکن قبریں اندر والی سائڈ جو ہوتی ہے تو وہ مٹی کی بنا دیتے ہیں لیکن باہر پھر بڑے بڑے کتبے بنا دیتے ہیں. تو قبروں کو یہاں پہ یہ بھی بتایا اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق پہلے بتایا کہ اس کی تعداد کتنی تھی. یہ بتائی گئی کہ یہاں پہ ہم نے بحث میں نہیں پڑھنا, فضول تفصیلات لینے سے نہ مطلب کرو, اس سے گریز کرو, تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی علم کو لے لو, لیکن اس کے آگے پیچھے اس طرح کی باتیں کرنا مطلب یہ فضول ہوگا, ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. اور ان کی گنتی کے نام متعلق بھی نہ کہو, بلکہ ان کے نام بھی کچھ جگہوں پہ کوئی نام بتائے ہوئے, کچھ جگہوں پہ کوئی. اور اس میں یہ بھی کئی لوگ اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے, کوئی چیز کسی کا کچھ نہیں کر سکتی. بہت سارے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے سٹور ہیں, مطلب دکانیں ایسی ہیں, تو دکانوں میں انہوں نے بالکل ایک پیپر ہے, پیپر کے اوپر گول دائرے میں اصحاب کہف کے نام, یہ تو بڑے مطلب اللہ والے نام تھے. تو یہاں پہ بہت مشہور ہے کہ ان ناموں کو دکانوں پہ رکھ دیں, خالی ناموں کو, تو پرنٹ آؤٹ نکال کے تو دکانوں پہ ان کے نام رکھیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ بھی بڑی جگہ پہ یہ مشہور ہے, لیکن نہ یہ کہیں قرآن پاک میں ہے نہ کہیں سنت میں ہے. اور بس ویسے ہی لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ چونکہ یہ برکت والے لوگ تھے تو لہٰذا جہاں پہ ان کے نام رکھے جائیں گے تو برکتیں ہی ہوں گی. پھر ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا. یہاں پہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کا کل کرنا چاہو تو کیا کرنا, یوں نہ کہہ دیا کرو کہ کل کروں گا, بلکہ اس کے ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ دیا کرو, کیونکہ کل کیا ہوگا, کل کیا ہوگا کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, تو انشاءاللہ کہہ لیا کرنا ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے, جو فیوچر میں آپ نے کام کرنا ہے, فیوچر میں کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کل میں یہ کروں گی, انشاءاللہ میں وہ کروں گی, انشاءاللہ میں یہ بنا رہی ہوں, انشاءاللہ میں ہر بات میں جو آئندہ کام کرنے کے لیے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرنا ہے. آیت نمبر, یہ میرا کہنا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا, ٹھیک ہے. پھر آگے ہے علم الغیوب, تو تمام چیزوں پر قادر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان بن داؤد کہ 90 بیویاں تھیں. یہ بھی میں نے گروپ میں ڈال دیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے, آپ پڑھ لیجئے گا. سلیمان علیہ السلام بن داؤد کے جو 90 بیویاں تھیں, ایک روایت میں ہے کہ 100 تھیں, ٹھیک ہے, اور ایک میں بتایا کہ 72 تھیں. تو آپ علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا, ہر عورت کے بچہ ہوگا تو وہ راہ الہی میں جہاد کریں گے. اب یہاں پہ کوئی انشاءاللہ کی بات نہیں, وہ کہتے کہ میں اتنی بیویاں واللہ بیویاں 100 تھیں, 90 تھیں, 70 تھی, 80 تھی, وٹ ایور جو بھی جتنی بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آج رات میں ایسا کروں گا, اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا, ہر عورت کے بچہ ہوگا تو وہ ان بچوں کو میں کیا کہوں گا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار کر دوں گا. اس وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ, مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا. اپنے ارادے کے مطابق وہ سب بیویوں کے پاس گئے, مگر بجز ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہ ہوا, اور جس ایک کے ہاں ہوا وہ بھی آدھے جسم کا تھا, مطلب معذور اسپیشل بچہ ان کا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہوتی, اور یہ سب بچے جوان ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد بنتے. ٹھیک ہے, یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی, اور مسند ہے. تمام کے تمام جو بڑے ہیں مفسرین بھی اس پہ مطلب ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہی بات ہوئی ہے. تو لہٰذا کیا بتایا گیا کہ انشاءاللہ کہہ لیا کریں. اور پھر آگے بتایا کہ جب آپ سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں کل تمہیں جواب دوں گا, انشاءاللہ نہ کہا. اس بنا پر 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی. ابھی وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہودیوں نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے اصحاب کہف کون تھے, کیونکہ یہ ان کی کتاب میں تو تھا نا یہ واقعہ, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ لینے کے لیے کہ کیا ان کو پتہ ہے کہ نہیں اس بات کا, تو لہٰذا انہوں نے ٹیسٹ لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا, لیکن نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ نہ کہا. تو اسی بنا پر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک وحی سے مطلب محروم رہے. آگے آیت نمبر 25, وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے بلکہ 9 سال اور زیادہ گزارے. اب پہلے تو بتایا تھا 300 سال, اب آیت نمبر 25 میں بتایا وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک رہے بلکہ 9 سال اور بھی زیادہ گزارے.
تو کہہ دے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہے، کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پہ پھر شرک کی بات ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو شرک سے بچائے رکھے۔ اب یہ لا علم یا کم علم لوگوں سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، جن کو کوئی بات کا پتہ ہو ان سے پوچھنا چاہیے۔ جب کوئی بات بھول جائیں تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کریں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں تو آپ کو بھولی ہوئی باتیں جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ جب کوئی بات بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ بھول شیطانی حرکت ہے، یہ شیطان کی وجہ سے جو ہم بھول جاتے ہیں نا، یہ نسیان جو ہو جاتا ہے تو وہ جو شیطان کی حرکت ہے، اور ذکر الہی ہی یاد کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کیا جائے کہ تجھے اس کا علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کر اور اس کی طرف توجہ کرتا رہ، تاکہ وہ تجھے ٹھیک بات اور ہدایت کیا کرے، والی راہ، جو ہدایت والی راہ بتا کر دکھا دے۔ اور پھر اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی مدت کے متعلق یہ جو ابھی بات بتائی، انہوں نے بتایا قرآن پاک کی آیت نمبر 25 میں وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، بلکہ 9 سال۔ اب یہ کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مدت کی خبر دیتے ہیں، اور اصحاب کہف نے اپنے سونے کے زمانے میں جو گزاری کہ وہ مدت سورج کے حساب سے 300 سال کی تھی۔ اب کیا ہوتا تھا سورج کا، ابھی آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ مدت جو تھی 300 سال کی تھی، اور چاند کے حساب سے 309 سال کی تھی۔ فی الواقعہ شمسی اور قمری سال میں ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق پڑتا ہے، اس لیے 300 الگ بیان کر کے پھر 9 الگ بیان کیا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی بات ہے، کیسی کیسی اس میں حکمت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 25 میں اسی حکمت کو بتایا، یہ شمسی اور قمری سالوں کے حساب سے، کہ پہلے بتایا کتنے 300 سال، پھر اس کے بعد بتایا بلکہ 9 سال اور زیادہ گزارے، 309 سال۔ اب آگے تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ رب کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں نازل ہیں انہی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کو پڑھتے رہو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کیا ہے، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ پناہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گی، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گی۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور غریبوں سے آگے کیا بتایا، اپنے تئیں انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔ مطلب اللہ والے جو ذاکرین ہیں، اپنے آپ کو ان ذاکرین لوگوں کے ساتھ جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑ لیں۔ تو یہاں پہ وہی بات بتائی جاتی ہے، اپنے تئیں انہی کے ساتھ رکھا کر اور اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں۔ جو اپنے پروردگار کو، کون؟ وہ جو اللہ والے جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنا پائیں کہ دنوی زندگی کی ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ یہاں پہ یہی بات بتائی گئی کہ صبح شام ذکر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ ذکر اذکار میں بیٹھا رہیں گے، اور جب بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اب فجر کی نماز کے بعد اشراق کا ٹائم ہو گیا، جب واپس آئے تو دیکھا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی یہ ذکر اذکار کرتی تھی، تو ان میں سے ایک صبح سے لے کے فجر سے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صبح سے لے کے ابھی تک یہیں پہ بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا اس وقت سے لے کے اس وقت تک سے بیٹھنے سے افضل پتہ کیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ سبحان اللہ، یہ میں انشاءاللہ تعالی اس میں ڈال دوں گی گروپ میں، تو وہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان، یہ کیا ہے اس کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان، یہ نہیں ہے،
इंशाल्लाह ताला या हादियो या हादियो। मैं इंशाल्लाह ताला अभी मेरे दिमाग में आता है तो मैं वो सिर्फ 3 मरतबा आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 मरतबा पढ़ने से उस वक़्त फजर की नमाज से लेके तुलुए फजर तक की इबादत का सवाब उससे भी ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो असहाबे फिर उसके बाद बताया कि गाफिलों की बातें सुने भी नहीं। जो गाफिल होते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं होती तो उनकी बातें सुने नहीं। अल्लाह के ज़िक्र करने वालों की तरफ तवज्जो दें, खुद भी ज़िक्र अल्लाह करें और लोगों को भी ज़िक्र करने की तलकीन करें। कमज़ोर सहाबा की फ़जीलत का बयान क्या है कि यहाँ पे बताया यानी अल्लाह ताला तुझसे तेरे मनसब की बाबत क़यामत के दिन ज़रूर सवाल करेगा। बारी ताला का ज़िक्र, उसकी तस्बीह, हम्द, बड़ाई और बुजुर्गी बयान करने वालों के पास बैठा रहा कर, जो सुबह शाम और याद बारी ताला में लगे रहते हैं, ख्वाह वो फ़कीर हों और फिर वो या ख्वाह वो अमीर हों, रज़ील हों, ख्वाह शरीफ हों, ख्वाह कवि हों, ख्वाह ज़ईफ़ हों। क्या है? वही अल्लाह ताला के ज़िक्र की बात की जा रही है। अब ये एक शख्स ने नमाज़ पढ़ाई और फ़ारिग होकर ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनका पता चल जाता है। आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जी, हमारे ये बाबे हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। वो बाबे बुज़ुर्ग तो हैं और उनको उनकी पोज़ीशन भी देखें। क्या वो पाक हैं? क्या वो पाकीज़ा कपड़ों का ख़्याल रखते हैं, पाकीज़गी का ख़्याल रखते हैं? क्या वो 5 वक़्ता नमाज़ी पढ़ते हैं? क्या वो ज़िक्र अज़कार करने वाले हैं? ये चीज़ों का ख़्याल कर लिया करें और वक़्त पे नमाज़ें पढ़ने वाले हैं कि नहीं। अब यहाँ पे एक मिसाल बताई कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने नमाज़ पढ़ाई और फ़ारिग होकर क्या किया? किबले की तरफ थूक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइंदा ये नमाज़ नहीं पढ़ाएगा। नमाज पढ़ाने वाले का एक अदब और एक मियार होना चाहिए क्योंकि वो लोगों के लिए रोल मॉडल है। अगर वो थूक रहा है तो सारी कौम वो उसको देखने के क्या करेगी? वो भी यही काम करेगी ना। किबले की तरफ थूकना तो कितनी गुनाह वाला काम है। तो शायर अल्लाह का एहतराम ज़रूरी है, जो लेकिन अल्लाह वाले होते हैं उनका एहतराम करना जो है ज़रूरी है। जिसने नफ्स की पैरवी की, जिसका तरीक़ाकार फ़रात व तफ़रीत पर मबनी है, क्या है कि साफ कह दीजिए ये हक है आपके रब की तरफ से। यही ये ज़िक्र अस्कार के मुतालिक फिर बताया। फिर अल्लाह ताला के ज़िक्र की फ़जीलत बताई कि मसनद अहमद में है कि एक वाज़ किस्सा गोई कर रहा था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो खामोश हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बयान किए चले जाओ, मैं तो सुबह की नमाज से लेकर आफताब के निकलने तक इस मजलिस में बैठा रहूं तो अपने लिए 4 गुलाम आज़ाद करने से बेहतर समझता हूँ। मतलब ये है कि जिक्र अस्कार की बहुत ज्यादा फजीलत है। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ऐसी मजलिस में बैठ जाऊं ये मुझे 4 गुलाम आज़ाद करने से ज्यादा महबूब है। इस वक्त मैं और आप जो बैठे हुए ना, ये भी हम अल्लाह के जिक्र की महफिल में ही बैठे हुए हैं। अबू दाऊद तियासी में है कि जिक्र अल्लाह करने वालों के साथ सुबह की नमाज से सूरज निकलने तक बैठ जाना मुझे तो तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है और नमाज असर के बाद से सूरज के गुरूब होने तक अल्लाह ताला का जिक्र करना मुझे 8 गुलामों के आज़ाद करने से ज्यादा प्यारा है। गो वो गुलाम औलाद इस्माइल से गिरा कदर और कीमती क्यों ना हो, गो उनमें से एक एक की दियत 12 हजार की। मतलब ये इतनी ज्यादा फजीलत बताई गई है जिक्र अज़कार की। मसनद अहमद में है, फरमाते हैं कि जिक्र इलाही की जो मजलिस जमा हो नीयत भी उनकी बखैर हो। मतलब जो मजलिस जमा हो नीयत भी उनकी बखैर हो तो आसमान से मनादी निदा करता है कि उठो, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारी तमाम बुराइयां भलाइयों में बदल गईं। अल्लाह अकबर। कि ऐसी जो मजलिसों में बैठते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको खुशखबरियां देते हैं कि तुम्हारी बुराइयों को मैंने भलाइयों में बदल दिया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसा ही मामला मेरे और आपके साथ कर दे। अब इसी तरह कहा गया कि जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे ना माने, इन बातों के मुतालिक बताया गया। लेकिन जिक्र की फजीलत बार बार बताई जा रही है कि जिक्र की फजीलत जो है वो बहुत ही ज्यादा है। जिक्र अज़कार में आपको कितने अज़कार पता हैं? कहीं आप दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, कहीं आप पहला कलमा पढ़ सकती हैं, कहीं आप तीसरा कलमा पढ़ सकती हैं, कहीं आप वो जन्नत के खजानों में से एक खजाना जो मुझे बड़ा पसंद है और आपको हमेशा कहती है ये फकीरनी ये जरूर पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बहुत प्यारी। इससे क्या कहते हैं, अगर कहते हैं ना 90 किस्म की बीमारियां, उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है डिप्रेशन, तो वो दूर होता है। कोशिश किया करें, अगर तीसरा कलमा पूरा पढ़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर खाली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलग से पढ़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। आगे हमारे पास आ गई आयत नंबर 29।
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। ये भी बड़ा खूबसूरत वजीफा है, ये भी पढ़ लिया करें इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 29 में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, ऐलान कर दे ये सरासर बरहक कुरान पाक तुम्हारे रब की तरफ का है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें, कनातें मतलब होती है जैसे एक साइड पे वो लपे बनी होती है ना, जिसकी कनातें उन्हें घेर लेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। अगर वो फरियाद रसी करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद रसी इस पानी से की जाएगी, अल्लाह अकबर, जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, अल्लाह अकबर, जो चेहरे भून देगा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी आरामगाह दोज़ख है, अल्लाह अकबर। फिर आगे जहन्नम की खौफनाकियों का जिक्र है कि जहन्नम की खौफनाकियां किस तरह हैं। समंदर भी जहन्नम है, वहाँ का जो समंदर है वो भी जहन्नम है, और जैसे खून और पीप जो बेहद गर्म है उस तरह की चीज़ें पीने को मिलेंगी, अल्लाह अकबर। फिर यही है कि हक की बात जो है ऐलान कर दे, ये सरासर बरहक कुरान पाक तुम्हारे रब की तरफ का है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। मतलब ये इसका छोटी सी बात का, तो टेक इट और लीव इट, दोनों में से एक ही बात है। हक की बात है, या तो फिर टेक इट और या फिर लीव इट, यही काम है। जो तुम्हारा दिल चाहता है, तुम्हें मैंने खुली आजादी दी है, जो चाहे कर सकते हो। आगे हमारे पास आ गई आयत नंबर 30। यकीनन जो लोग ईमान लाएं, नेक अमाल करें, हम तो किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। फिर अल्लाह ताला की बात इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला किसी के नेक अमल का जो सवाब है वो जाया नहीं करते। इन्ना ला नुदियु अजरा मन अहसना अमला, कि मैं क्या है कि ना मैं तो हम तो किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। क्या नहीं करते? उनके लिए हमेश की वाली जन्नतें हैं, उनके नीचे से नहरें जारी होंगी, वहां ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग नरम और बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे, वहां तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उम्दा आरामगाह है, अल्लाह अकबर। कैसी खूबसूरत जगह अल्लाह ताला उन लोगों को देंगे जो नेक अमाल करने वाले हैं, और अल्लाह ताला उनके नेक अमाल का अजर उनको जरूर देंगे, और किसी के नेक अमल का जर्रा बराबर भी अजर जो है अल्लाह ताला जाया ना करेंगे। फरमाबरदारों के लिए अल्लाह ताला ने क्या है, जन्नत रखी है। जन्नत जैसी नेमत जो है वो फरमाबरदारों के लिए है। आगे आयत नंबर 32, उन्हें उन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दे जिनमें एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दे रखे थे। अब नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कहते हैं कि उन्हें उन 2 शख्सों की मिसाल भी सुना दे जिनमें एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दे रखे थे, जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था। मतलब अल्लाह ताला ने पूरी की पूरा उसका सीनरी बता दी। उसका सीन ये है कि खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग अपना फल खूब लाते थे और उसमें कोई कमी ना थी। हमने उन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। कैसा खूबसूरत नजारा होगा। अलगर्ज उसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार से भी बहुत ज्यादा इज्जत वाला हूँ। ये कहता है ना, उसके अंदर मैं थी, ठीक है, और गुरूर और तकब्बर की बात कि मैं तो तुम्हारे साथ जत्थे में भी ज्यादा हूँ, ताकत में भी ज्यादा हूँ, माल में भी ज्यादा हूँ। ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। अब ये जारी बात है, इसने जो कलमे मुंह से निकाले तो इसने तो अपनी जान पे जुल्म कर लिया। कहने लगा, मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए। अब वो इतने हरियाले भरियाले फलों वाले और रस वाले फल और इस तरह का खूबसूरत वो मंजर बताया जाए इसके पास था, तो ये कहता है कि मैं तो ख्याल ही नहीं करता कि ये कभी बर्बाद होगा। जारी बात है, ये तो बड़ा फला फूला है, और ना मैं क़यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ। और अगर बिलफर्ज मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो यकीनन मैं उस लौटने की जगह उससे भी ज्यादा बेहतर पाऊंगा। अब कहता है कि अगर मैं मर भी जाता हूँ, क़यामत पर अव्वल तो आनी नहीं, ये चीजें हैं ही नहीं, लेकिन मैं अगर वापस लौटाया भी गया तो अल्लाह ताला ने तो मुझे इतना यहाँ पे नवाजा हुआ है, तो मैं तो बड़ा इधर मतलब ठाठ बाट वाला हूँ, तो वहां पे भी मैं जाऊंगा ना तो बहुत ठाठ बाट होंगे। अब 2 शख्सों की मिसाल, उस शख्स ने मादा परस्ती का शिर्क किया, मादा परस्ती भी थी उसने, और शिर्क किया जो उस दौर का बहुत बड़ा शिर्क है। सारे तवक्कल दुनिया मालो इसबाब को उसने मतलब कर लिया। उसने कहा कि मैं
مال اور اولاد میں تم سے بہتر ہوں، میرا خیال نہیں کہ قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو میں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ نوازا جاؤں گا۔ چلو اگر آ بھی گئی تو مجھے تو اللہ تعالیٰ بہت مال و مال کر دے گا۔ اب یہاں پہ اس کی لہلہاتی وہ ساری چیزیں، اور اس نے کیا ہوا کہ دوسرا جو کہنے لگا کہ میں تو تمہیں مطلب اس طرح سوچ رہا ہوں، یہ تو بات تم غلط کر رہے ہو۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ اس کافر مالدار کا جواب اس مومن مفلس نے دیا، کہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے واز اور ایمان اور یقین کی ہدایت کی اور گمراہی اور غرور سے ہٹانا چاہا۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے انسانی پیدائش مٹی سے کی۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اس کو اس کی اوقات بتاتا ہے کہ تم تو بڑے یہاں پہ باتیں بنا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیسے کیا۔ آیت نمبر آگے ہماری آیت میں کیسے بتایا جاتا ہے، آیت نمبر 41 میں اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس اللہ سے کفر کرتا ہے۔ اب اس نے وہاں پہ بڑی فخر کی باتیں کی نا، بڑا اپنے کو میں میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، میرے پاس وہ، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اب اس کا ساتھی کیا جواب دیتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عاجزی پیدا کی ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب وہ آدمی جو ہے، اس کا ساتھی جو ہے، وہ اس کی اوقات اس کو بتاتا ہے کہ تیری اور میری، مطلب ہم سب کی اوقات کیا ہے۔ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، مطلب وہ نطفے کا آپ کو میں نے بتایا نا کہ غلیظ پانی جو ہے اس کے متعلق، پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنایا، کہ اب تو 6 فٹ کا آدمی بن گیا۔ تو پہلے تیری اوقات کیا تھی، ایک چھوٹا سا گندا پانی کا قطرہ۔ تو لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ اب دوست جواب دیتا ہے میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہتا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اب یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ تو اس طرح کیوں نہیں کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب اس دوست نے یہی کہا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں دوبارہ وہی کلمہ آ رہا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو پیچھے ہم نے انشاءاللہ کی بات کہی، یہاں پہ ماشاءاللہ، جب ہم ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے نظر سے بچنے کے لیے۔ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھو، کسی کا مال دیکھو، کسی کی اولاد دیکھو، کسی کا گھر دیکھو، کسی کا بزنس دیکھو، جو بھی چیز، کسی کی صحت دیکھو، تو اس میں کیا کہنا ہے کہ کیا کہنا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اب یہی اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ کہتا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ چٹیل اور پھسلنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ کہ یہ ہے کہ اس وقت تو نہیں لا سکتا اگر تو اس طرح نہیں، لیکن میں شرک سے پاک ہوں۔ یہاں یہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، اور یہ بھی شرک ہے، آخرت سے انکار کرنا بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شرک نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، پھر اپنے ساتھی کو نیک رغبت دلانے کے لیے کہتا ہے کہ اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتی اور ہرے بھرے میووں سے لدے باغ کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتا، کیوں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر بعض سلف کا مقولہ ہے کہ جسے اپنی اولاد یا مال یا حال پسند آئے تو اسے یہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے، جو ابھی میں نے بتایا کہ ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ ہمارے مسلمانوں میں تو اللہ کا شکر ہے، جتنے ہم انڈیا کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، تو ہم موسٹلی یہ الفاظ بولتے ہیں نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فیوچر والی، اس میں ہم انشاءاللہ بولتے ہیں، جب کوئی چیز ہم خوبصورت دیکھتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو یہ کلمہ اگر کوئی نہیں کہتا تو اپنے آپ کو بھی سکھائے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ پھر آگے ہمارے پاس آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، میں اس میں لگا دوں گی، کسی اور کے پاس ہو تو وہ لگا دے، اس کا مطلب سارا کچھ جو بھی ہے۔ آیت نمبر 42، اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا اس کے باغ کے ساتھ معاملہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا، اس کا سارا جو باغ ہے وہ سارا لٹ پھٹ گیا، سارا وہ بھس بن گیا، کچھ بھی پیچھے نہیں رہا۔ تو اب وہ پچھتانے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔
یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اس اللہ تعالیٰ ہمیشگی والے کے ہی ہیں، کہ مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام طاقتوں کا مالک، تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ثواب دینے کے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ کون؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ دیوی دیوتا کا مشرک نہ تھا، بلکہ مادہ پرستی کا شرک تھا اس کے اندر، جس یہ جو اس کا دوسرا دوست تھا نا، کہ وہ اس کو مادہ پرستی کا اس کے اندر شرک لگا ہوا تھا۔ وہ جو دوسرا تھا وہ اللہ والا تھا، اس کا دل دکھ گیا۔ جو اللہ والوں کا دل دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہیں پہ یہی بات بتائی گئی، جو اللہ والے ہیں ان کو دلوں کو نہ دکھاؤ۔ مسند احمد میں کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتلا دوں؟ وہ خزانہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ جی ضرور بتائیے۔ وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے بھی آپ کو یہ بتایا، یہ لکھ لیں۔ اور سب کہتے ہیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو سب سوچتے ہیں کہ ہاں یہ میں تو یہ ضرور پڑھوں گی، یہ کلمہ تو میں ضرور پڑھوں گی، لیکن جب اللہ کسی کو توفیق دے گا وہی پڑھے گا۔ لیکن جو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھ سکے گا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے نے مان لیا اور سونپ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صرف لا حول نہیں، بلکہ یہ سورۃ کہف میں ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ پھر آگے آگے ہمارے پاس آیت نمبر 45، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کی کہ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کی رویدگی ملتی ہے، پھر آخرکار وہ چورا ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ آسمان کے پانی جو زمین ہے ایک دم لہلہاتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے، بالکل چورا چورا بھس کی طرح بالکل اڑ جاتی ہے، اس کو ہوائیں لے کے اڑاتی پھراتی ہیں، تو کہتے ہیں آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتی ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ کون سی باقی رہنے والی نیکیاں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ والباقیات صالحات۔ اب یہ کیا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ تیرے رب کے نزدیک اجر ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بھی بہت ہی عمدہ ہیں۔ یہ ہری بری فصل گھاس پھوس بن کر ختم ہو جاتی ہے، یہی سائیکل پلانٹ والی ہے کہ انسان کا بھی یہی ہے اور پلانٹ کا بھی یہی ہے، وہ بھی پانی سے بنا، اور کیا کہتے ہیں انسان بھی پانی سے ہی بنا۔ ہر نئی چیز جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ آج اللہ اس کو ہوا میں بکھیرے ہوئے کیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جنک کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح وہ بالکل آپ باہر جائیں جو وہ ساری کی ساری گھاس پھوس بن کے تو وہی اڑ جاتی ہے۔ تو یہی دنیا کی پوزیشن ہے کہ آج ہے کل نہیں، کل ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح بتایا کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، اور اولاد کے پاس اولادیں جو ہیں وہ تو فتنہ ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اجر عظیم ہے، یعنی اسی کی طرف جھکنا، اسی کی عبادت میں مشغول رہنا دنیا طلبی سے بہتر ہے۔ اس لیے یہاں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ باقیات اور صالحات، یہ باقیات صالحات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، یہ باقیات اور صالحات ہر لحاظ سے عمدہ چیز ہے۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ، اور اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ باقیات صالحات ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ ذکر میں بیٹھ کے تو خوب اس پہ محنت کیا کریں۔ باقیات صالحات کیا ہیں؟ یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ سعید بن مسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقیات صالحات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ پھر آپ کو ایک بدو کی بھی بات بتائی گئی تھی کہ بدو نے کہا تھا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے، میں زیادہ دعائیں نہیں جانتا، مجھے کچھ بڑی بڑی چیزیں نہیں آتی، تو آپ مجھے بتائیے میں کیا پڑھا کروں۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ 5 انگلیوں پہ گن کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ وہ یہی پڑھتے پڑھتے آگے گیا تو ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا، سبحان اللہ یہ تو اللہ پاک ہے، والحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، واللہ اکبر اللہ بہت بڑا، تو یہ ساری تعریفیں تو اللہ کی آتی ہیں، تو میرے لیے کیا؟ تو اس نے یو ٹرن مار کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس میں میرے لیے کیا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
मुस्कुरा पड़े और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पता था तू वापस आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा कि सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद पढ़ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। तो फिर उसके बाद किसी जगह पे ये खाली ये 3 कलमे हैं, किसी जगह पे अल्लाहुम्मा अजबुरनी भी है। तो ये अल्लाहुम्मा अजबुरनी बड़ा प्यारा लफ्ज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ज़ख्म पर मरहम रख दे। मतलब अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाह मेरे पर रहम फरमा दे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा दे, अल्लाहुम्मा अजबुरनी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ज़ख्म पे मरहम रख दे, अल्लाहुम्मा अहदिनी। बहुत जगह पे आगे 2-3 जो और भी डाली हुई हैं दुआएं, लेकिन आपको बात की समझ आ गई। ये दुआ ज़रूर कर लिया करें क्योंकि ये मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है। अब यहाँ पे है कि बाकी जो है वो ये नेकी अल्लाह ताला ये बाद में रख देता है। अल्लाह अकबर। अब कोई माँ, बेटा, बेटी कोई चीज़ साथ नहीं देंगे। ये दुनिया की ज़ीनत है, दुनिया की ज़ीनत यहीं पे सब की सब चीज़ें जो हैं वो इधर ही रह जाएँगी। बाक़ियात सालिहात आपको मैंने बता दिया, बाक़ियात सालिहात क्या हैं? अल्लाह ताला इन पे हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये भी पूछा गया कि वो क्या हैं? बताया गया या रसूल सल्लल्लाह आपने फ़रमाया तकबीर, तहलील, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्या चीज़ें हैं? ये बाक़ियात सालिहात हैं। आगे हमारे पास आ गई आयत नंबर 47। जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और ज़मीन को तो साफ खुली हुई देखेगा। अब क्या है कि जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे तो ज़मीन को तू साफ खुली हुई देखेगा, वो तमाम लोगों का हम हशर करेंगे। अल्लाह अकबर। तमाम लोगों का हम हशर करेंगे, उनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे। क्या होगा कि सारी की सारी जो ये है ज़मीन की बसात जो है वो अल्लाह ताला लपेट देंगे। सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर किए जाएंगे। यकीनन हम तुम्हें इसी तरह लाए जिस तरह तुम्हें अव्वल मर्तबा हमने पैदा किया था, लेकिन तुम तो उसी ख्याल में रहे कि हम तुम्हारे लिए कोई वादागाह करने के ही नहीं हैं। नामा अमाल दरमियान में रख दिए जाएंगे, पस तू देखेगा कि गुनहगार उसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय हमारी खराबी। ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा बगैर घेरे बाकी ही नहीं छोड़ा। जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे, तेरा रब किसी पर जुल्म सितम ना करेगा। मतलब यह है कि जितने अमाल नामे हैं वो सारे खोल खोल कर दिखाए जाएंगे। क़यामत की हौलनाकियों और हिसाबो किताब का जिक्र हो रहा है कि जो दुनिया में आया हर किसी का हिसाब होगा। ज़मीन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तुम में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सब अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि क्या है, अब आ गए हो ना दोबारा पैदा होकर। तो वो अल्लाह ताला जब वो सांस एक तो हमारी मौत यहाँ पे आई, उसके बाद जब हिसाब होगा अल्लाह ताला के सामने, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब आ गए हो ना, हिसाब तुम्हारा मेरे सामने आ गया। तो फिर इसी तरह छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला के आगे उनकी भी तफ्तीश होगी कि सारे का सारा सवाल जवाब होगा। ये देखें कि ये अगर छोटी छोटी लकड़ियां पकड़ो, अब रोजाना की अगर एक एक भी शाख पकड़ो तो करते करते महीने में कितनी वो हो जाएंगी। इसी तरह एक गुनाह अगर रोजाना का होगा तो महीने में वो कितने गुनाह हो जाएंगे। तो लिहाजा सारी की सारी जो चीजें हैं उनकी गिनती होगी। अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा। यहाँ तक कि अब हम छोटी छोटी बातें करते हैं तो हम कहते हैं नहीं इसकी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि बंदे मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा कहेगा या अल्लाह ये कैसे हो सकता है, आप और आपको प्यास लगी हो, आपने मुझसे पानी मांगा और मैंने आपको पानी नहीं पिलाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे वो याद है तुम्हें फलां बंदे ने पानी मांगा था, अगर तू उसको पानी पिला देती या पानी पिला देता तो वहां तू मुझे पाता कि वो तूने उसको नहीं पिलाया बल्कि मुझे पिलाया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि फलां टाइम पे मैं भूखा था, मुझे इतनी सख्त भूख लगी थी, तो तू अगर मुझे पिला देती या पिला देता। तो बंदा कहेगा अल्लाह आप क्या बात कर रही हैं, आप और आप भूखे, आपको भूख लगी हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा फलां बंदा भूखा था, अगर तू मुझे उसको खाना खिला देता तो वहां मुझे पाता। इसी तरह बंदा कहेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि फलां वक्त मैं बीमार था और तूने मुझे मेरी बीमार पुरसी नहीं की, मेरी मिजाज पुरसी नहीं की, मेरा आके हाल नहीं पूछा। तो बंदा कहेगा या अल्लाह आप बीमार। इसी तरह अल्लाह फरमाएगा फलां, देखे ना हमारे रिश्तेदारों में अक्सर कोई बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं लो मैं क्यों जाऊं वो उसका हाल पता करने के लिए, वो मुझे पूछने के लिए आई है। हम उसका हाल नहीं पता करते, हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए
چلی جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی فیملی میں بیمار ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، ننگا ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو صرف اور صرف فور دا سیک آف اللہ اس کا جا کے حال پوچھو، اس کی مطلب مزاج پرسی کرو، اور یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی مرتبہ میرے گھر آئی ہے میرا حال پتہ کرنے کے لیے تو میں کیوں جاؤں۔ ایسی باتیں نہ کرو کہ یہاں پہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ پھر آگے بتایا کہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے تمام بندوں کو اپنے سامنے کیا کہتے ہیں حشر کرے گا، ننگے بدن، ختنہ بے سر و سامان، اور پھر انہیں ندا کرے گا کہ جسے دور نزدیک والے سب یکساں سنیں گے، فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں بدلے دلوانے والا ہوں، کوئی جہنمی اس وقت جہنم میں نہ جائے گا جب تک کہ اس کا جو حق کسی جنتی کے ذمے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جو ہماری دنیا میں ذمے ہمارے حق لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ہر صورت میں واپس دینا ہے، تو اسی کا جو حق کسی جنتی کے ذمے ہو میں دلوا نہ دوں، اور نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا حق جو جہنمی پہ ہے میں دلوا نہ دوں، گویا ایک تھپڑ ہی ہو۔ اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر کسی کو تھپڑ بھی مارا نا تو اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم نے کہا حضور یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے؟ آگے غور سے سنیے۔ ہم نے کہا حضور یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے، حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے مال و اسباب ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس دن حق نیکیوں اور برائیوں سے ادا کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہری بات ہے اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو وہ یہی ہوگا، اس وقت تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے نا، اس وقت تو ہم بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جس کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اور وہ دوسرے کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے کہ اس وقت بندہ کہے گا میں تو اتنی نیکیاں اور اتنی چیزیں لے کے آیا ہوں، اتنے ثواب لے کے آیا ہوں، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے صدقے لے کے آیا ہوں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کیا ہوگا، وہ لوگوں کے جو حق مارے ہوں گے نا وہ سارے اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں جو ہیں اس کے بدلے میں ڈال دیں گے۔ اللہ معاف فرما دے۔ پھر آگے ہم نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا، یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اور کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہی حضرت آدم علیہ السلام کے وہ سجدے والی بات کی۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان، تجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس خبیث کو، اس شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کہ مجھے چھوڑ کے تم اس کے دوست بنا رہے ہو، اس کو دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں وہ، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ کیا ہے کہ یہ شیطان کے متعلق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہیں میں نے منع کیا ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ جو ہو نا، جو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا، تم لوگ میری تخلیق کے ماسٹر پیس ہو، اور شیطان کو اپنا ولی بنا رہے ہو، تو میں نے تو تمہیں اتنی بڑی اہمیت دے رکھی ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے، تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اتنا تمہارا سٹینڈرڈ کی گیا، بار بار بتاتا جا رہا ہوں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ دشمن کو دوست بنانا کس قدر خطرناک اور غلطی کی بات ہے۔ تو پھر یہ ہے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہ بات ساری گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام فرشتوں کو بطور ان کی تشریف اور تعظیم اور تکریم کے ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے حکم برداری کی، لیکن چونکہ ابلیس بد اصل تھا، آگ سے پیدا شدہ تھا، اس نے انکار کر دیا اور فاسق بن گیا۔ کیا تھا اس کا امتحان تھا، تو وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین، اللہم آمین۔ اب آگے ہمارے پاس آگے آیت نمبر 53۔ جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا۔ یہ جو شرکا کو بناتے ہیں نا، یہ پکاریں گے تو ان میں سے ظاہری بات ہے وہ کیسے جواب دیں گے، وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے۔ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشیر، کوئی
کوئی وزیر نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے ساتھ کیوں شریک بناتے ہو لوگوں کو، میرے ساتھ کیوں ان چیزوں کو شریک بناتے ہو جن کو تم آواز دو گے، جنہوں نے تمہاری آواز بھی نہیں سنی۔ میری آواز، مجھے پکارو، مجھے آدھی رات کو بھی پکارو گے، کسی وقت بھی پکارو گے، دل سے پکارو گے تو میں وہاں پہ تم مجھے موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میرا کوئی وزیر ہے، نہ میرا کوئی مشیر ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آگے ہمارے پاس آگے آیت نمبر 54۔ ہم نے تو اس قرآن پاک میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جگڑالو ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 84 میں 54 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جگڑالو ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھی بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ ہر قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی اور رسول بھی بھیجے، اور اس لیے بھیجے تاکہ وہ ہمیں خوشخبریاں بھی بتا دیں، مطلب جہنم کی باتیں بھی بتا دیں اور جنت کی بھی باتیں بتا دیں۔ کافر لوگ جھوٹی باتوں کو سند بنا کر جھگڑے کر کے چاہتے تھے کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ اب کیا ہے کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں اور میری آیتوں اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق میں اڑاتے ہیں۔ یہ وہی پرانی بات آ گئی کہ یہ کیا کہتے تھے، حق کو کیا کہتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ ہے گنہگار دیکھ لیں گے کہ 70,000 لگاموں میں ایک جکڑی ہوئی ہوگی، وہ کیا ہے، جہنم، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ ہمارا قید خانہ یہی ہے۔ اب ان کو فوراً سمجھ آئے گی کہ ہم نے تو یہیں پہ قید ہونا ہے، بغیر داخلے کے، داخلے سے بھی زیادہ رنج و غم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کی سرجری ہونی ہے، جیسے ہارٹ سرجری ہے، تو ڈاکٹر نے تو بتا دینا کہ تمہاری ہارٹ سرجری ہے، تو وہ اس سے پہلے ہی وہ دل میں ڈرتا پھرے گا، او اچھا میری پسلیاں کاٹی جائیں گی، بائی پاس ہونا ہے، تو یہاں سے پھر سٹچ لگیں گے، پھر میرا دل کو ایسے کیا جائے گا، ایسے کیا جائے گا، یہ اس میں سٹنٹ ڈالا جائے گا، یا پھر یہ کیا جائے گا، یا پھر میری شریانیں کھولی جائیں گی۔ اس سے پہلے ہی بندہ غم میں گھلتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کو ابھی وہ دوزخ میں داخل بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی وہ رنج و غم اور مصیبت اور الم شروع ہو جائے گا۔ عذاب کا یقین، عذاب سے پہلے کا عذاب ہے، لیکن کوئی چھٹکارے کی راہ نہ پائیں گے، کوئی نجات کی صورت نظر نہ آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ 5,000 سال تک کافر اسی تھرتھری میں رہے گا کہ جہنم اس کے سامنے ہے اور اس کا کلیجہ قابو سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کرنے والے کو، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کی بھی نہیں مانتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا انسان جو ہے وہ بہت جھگڑالو ہے، ہدایت کے باوجود ایمان نہیں لا رہے اور توبہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ پھر آگے ہمارے پاس آیت نمبر 58۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور پھر بھی منہ موڑے رہے، تو اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر، اللہ اکبر، اس کی سمجھ سے کیا ہے، پردے ڈال رکھے ہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ وہ تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے۔ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کرے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے، مطلب ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جس سے وہ سرکنے کی جگہ ہی نہیں پائیں گے۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، ان کی تباہی کی بھی، اور پھر ہم نے ایک معیار مقرر رکھی ہے۔ اب وہ کیا ہے، بستیاں جو پیچھے ساری قوموں کے متعلق بتایا کہ جنہوں نے غلطیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈالے۔ پھر یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقرر وقت رکھ رکھا ہے۔ لوگ عذاب دیکھنے کا مطالبہ اور پھر کیا ہے، حق کا انکار کرتے تھے۔ کسی نے تمنا کی کہ آسمان ہم پر گر پڑے، کسی نے کہا لا، جو عذاب لا سکتا ہے وہ لے آ۔
कुरैश ने भी यही कहा, ए अल्लाह अगर ये हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और दर्दनाक अजाब हमें लाके खड़ा कर दे। अब जब वादे का वक्त आ जाएगा तो ना आगे जा सकेंगे ना ही पीछे जा सकेंगे, और बड़ा जालिम कौन है? वही जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, जिन्होंने हक को झुटलाया। आगे आयत नंबर 60 आ गई, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचूंगा, गो मुझे साल हा साल चलना पड़े। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो दूसरा वाकया बयान कर दिया, आपको पहला वाकया हमने बताया असहाबे कहफ का, दूसरा बाग वालों का। ये जो सूरत अल कहफ है, इसीलिए इसमें बड़े सारे लेक्चर हैं, बड़े सारे सबक हैं। और दूसरा हमारा वो आ गया, असहाबे कहफ की बात आ गई, बाग वालों की बात आ गई, तकब्बुर की बात आ गई। अब हमारे पास देखें यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचूंगा, गो मुझे साल हा साल चलना पड़े। अब ये जो स्टोरी है, कुछ आगे बयान की गई है, कुछ पीछे बयान की गई है, कुछ आयतों में मतलब इस तरीके से ये बात जिस तरीके से यहाँ पे कुरान पाक में बताई है उसी तरीके से चलूंगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे क्या था कि ये यहाँ पे अपने वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो एक आगे आदमी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने, असल में बात ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से, किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि सबसे ज्यादा आलिम, सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, बात तो उन्होंने सही की थी, बात उन्होंने गलत नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ताला की भी बात होती है ना, तो अल्लाह ताला किस चीज को कैसे पसंद करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम गलत नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस वक्त जो इल्म है वो मेरे पास है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए मैसेज भेजा और खुद भी बताया कि आपने इस तरह कहा, बल्कि आपसे भी ज्यादा इल्म वाला एक और बंदा भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर इनको बड़ी इल्म की मतलब तलब थी, तो इन्होंने कहा अल्लाह सुब्हाना ताला मैं भी उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसके पास इतना ज्यादा इल्म है। आगे आयत में क्या कहते हैं, जब वो दोनों वहां पहुंचे जहां दोनों दरियाओं से मिलने की जगह थी, वहां अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक जगह बताई। अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप ऐसे करें कि मछली के ऊपर नमक वगैरह लगा ले और उसको अपने साथ ले जाएं, और ये जहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं वहां पे वो मछली जो है वो खुद बहुत निकल के तो वो वहां पे जाएगी, तो वहां पे आपको उस बंदे से मुलाकात होगी। अब क्या है, जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर में सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। जाहिर बात है इतना लंबा सफर था। अब ये तबलीग के जो काम होते हैं तो इतने लंबे लंबे काम होते हैं, इतने लंबे लंबे वक्त होते हैं, उसमें बड़ी मुशक्कत की जरूरत पड़ती है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन वहां पे पहुंच गई। ये चलते चलते मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथ एक और थे, यूशा इब्ने नून, उनके साथ सफर के लिए गए। तो ये दरिया 2 दरियाओं के मिलने की जगह वहां पे पहुंच गए। अब वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, थक गए थे, इतना ज्यादा थक गए, इतना ज्यादा थक गए कि उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए हम सुस्ता लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। अब रेस्ट करने के लिए जब लेटे तो मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। इतनी देर में जो उनके साथ थे मतलब जो उनके साथ गए थे, तो वो क्या है, वो जाग रहे थे, उन्होंने देखा और मछली ने क्या किया, मछली उछली, पानी का थोड़े से कतरे जो हैं उस मछली पे लगे, मछली जाग गई, मछली जिंदा हो गई, मछली उसमें पानी में चली गई और पानी में उसने सुराख कर दिया, ऐसे जैसे कोई जमीन के अंदर सुराख करके जाता है, उसी तरह वो मछली, वो वहां पे गोल दायरा सा बना और मछली उसके अंदर चली गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ भी कुछ खाने के लिए लेके आओ जो हम मछली लेके आए थे। तो उस वक्त के जमाने में क्या होता था, वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो खादिम था दोनों ने एक ही खाना खाना था। लेकिन अब के वक्त देखें कि हमारे जो काम करने वाले थे, हमारे कुक होते हैं, उनके लिए खाने कुछ और होते हैं, घर वालों के लिए खाना कुछ और होता है। तो चलो रोजाना नहीं उनको सेम खाना, तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो उनको अपना खाना खिला लेना चाहिए। तो मतलब ये अल्लाह माफ फरमा दे, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते रोजाना का तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो खाना खिला सकते हैं ना। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी इस्लाह फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने नौजवान से कि ला ना हमारा नाश्ता ला दे। तो अब उसने क्या कहते कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मतलब सफर की तकलीफ देखनी पड़ी। तो उसने जवाब दिया कि आपने देखा भी कि जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे। अब ये जो गुलाम है जो उनके साथ थे, उन्होंने जवाब दिया कि आपको पता है जब हम पत्थर के साथ टेक लगा के सो रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ, कहते हैं कि मैं तो वो मछली भूल गया था और दरअसल शैतान ने ही मुझे बुला दिया। अब कहते हैं कि उस वक्त मैंने आपको बताना, आपको भी ऊँग लगी हुई थी, आप सो रहे थे, तो मैंने वो भूल ही गया कि वो मछली तो निकल के उसमें चली गई है, मैं आपसे इसका जिक्र करूं, मुझे शैतान ने इस चीज के लिए भुला दिया। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता कर लिया
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ اب یہ تقریباً 24 گھنٹے، اب وہ پہلے ہی بھوک لگی ہوئی تھی ان کو، تو 24 گھنٹے اسی اپنے نشان پہ واپس آئے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرمائی تھی۔ اپنی خاص رحمت جو تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اشارہ ہوتا ہے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم دے رکھا تھا، ایک خاص علم۔ یہ جو علم ہے یہ عام والا علم نہیں، علم کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو عام علم ہے جو دنیا کے حساب چلتا ہے، اور ایک علم ہے لدنی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے دل کے اندر وہ ڈال دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات بتائی، اے نبی تیرا رب بڑا ہی مہربان اور بہت اعلیٰ رحمت والا ہے، اگر وہ گنہگاروں کی سزا جلدی ہی کر ڈالتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ وہ لوگوں کے ظلم سے درگزر کر رہا ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پکڑے گا ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ سخت عذابوں والا ہے اور اس کا حلم ہے، پردہ پوشی ہے، معافی ہے، تاکہ گمراہی والے راہ راست پر آ جائیں، گناہوں والے توبہ کر لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہاں پہ ہے کہ ایک بندہ دور یا ملنے کی جگہ سے اس کے پاس وہ علم ہے، مطلب جو تمہیں خاص حاصل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیا ہے۔ آپ نے اسی وقت اس سے ملاقات کرنے کی ٹھان لی۔ آپ نے کس نے؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچے تو بغیر دم نہ لوں گا، جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاتا میں تو وہاں پہنچے بغیر دم نہیں لوں گا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا تو ساتھی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ملا تو اپنے ساتھ نمک چڑھی ہوئی ایک مچھلی کو لے لیں، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہ ہمارا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ یہ دونوں مچھلی ساتھ لیے چلے۔ اب وہاں پہ جہاں پہ دریا ملتے ہیں وہاں پہنچ کے، وہاں نہر حیات تھی، وہیں دونوں لیٹے اس نہر کے پانی سے چھینٹے مچھلی پر پڑے، مچھلی ہلنے جلنے لگی۔ آپ کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام کی زنبیل میں سے یہ مچھلی رکھی ہوئی تھی، وہ سمندر کے کنارے تھا۔ مچھلی نے سمندر کے اندر کود جانے کے لیے جس لگائی، مطلب جمپ لگایا، اور کیا ہے کہ ان کے جو غلام ہیں ان کی آنکھ کھل گئی، مچھلی ان کے دیکھتے ہوئے پانی میں چلی گئی اور پانی میں سیدھا سوراخ ہوتا چلا گیا۔ پس جس طرح زمین میں سوراخ اور سرنگ بن جاتی ہے، اسی طرح پانی میں جہاں سے وہ گئی سوراخ ہو گیا، ادھر ادھر پانی کھڑا ہو گیا اور وہ سوراخ بالکل کھلا ہوا رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ پتھر کی طرح پانی میں چھید ہو گیا، وہ جو پانی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں چھید ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے ناشتہ طلب کیا، وہ سفر کی تکلیف بھی بیان کی، اور یہ تکلیف مقصود سے مطلب آگے نکل آنے کے بعد ہوئی، جہاں پہ ان کی منزل تھی اس سے آگے نکلنے کے بعد ہوئی۔ اس پر آپ کے ساتھی کو مچھلی کا چلا جانا یاد آیا اور کہا جس چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے اس وقت مچھلی بھول گیا اور آپ سے ذکر کرنا بھی شیطان نے مجھے ہٹا دیا۔ تو اسی راستے پر اپنے نشانات جو قدم کے تھے کھوج پر واپس لوٹے، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی رحمت اور اپنے پاس کا علم عطا فرما رکھا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر کہتے ہیں ایک ہرے رنگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے تو ان کے وہ جو نیچے والی جو جگہ تھی وہ ساری کی ساری گھاس جو تھی وہ گرین ہو گئی تھی، مطلب فریش بالکل صاف ہو گئی تھی۔ اچھا، آگے ہمارے پاس یہ کافی قصہ میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہی ہوں، یہ قصہ بہت زیادہ لمبا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں آپ تمہیں نہ بتا دوں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے علم کی طلب ہے، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اپنا مطلب ساتھ رکھ لیں۔ تو جو حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے ہوئے، یہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن یہ معاملہ نہ ہو کہ تم مجھ سے وہاں پہ سوال کرو، کوئی حجت نہیں کرنی، کوئی سوال نہیں کرنا، تو پھر میں تمہیں رکھ لیتا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے کوئی سوال کوئی حجت کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے وہ علم سکھائیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ مجھے جو علم ہے وہ آپ کو نہیں، اور جو آپ کو
को इल्म है वो मुझे नहीं। तो खुदा ताला ने दोनों को जुदागाना इल्म अता फरमा रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं सब्र करूंगा और आपके किसी फरमान की नाफरमानी ना करूंगा। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा फरमाया कि अच्छा अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मुझसे खुद किसी बात का सवाल ना करना, यहाँ तक कि मैं आपको ये बात ना बता दूं। और फिर इतनी बातें करके दोनों साथ चले। दरिया के किनारे एक कश्ती थी, उनसे अपने साथ ले जाने की बातचीत करने लगे। अब वहां पे एक कश्ती आ गई, उनसे पूछा भावताव करने लगे कि हमें वहां पे जाना है। उन्होंने क्या किया, कश्ती वालों ने हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को उन्होंने हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर कराए दोनों को सवार कर लिया। कुछ ही दूर चले गए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम चुपचाप कश्ती के तख्ते कुल्हाड़े से तोड़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या। जारी बात है उनको ये चीज मतलब अनयूजुअल एक अजीब सी लगी कि ये क्या, इन्होंने तो हमें बगैर किराए के बैठाया। तो उन लोगों ने तो हमें हमारे साथ एहसान किया, बगैर किराए के लिए कश्ती में सवार किया और आपने उसके तख्ते तोड़ दिए और उसमें सुराख कर दिया जिससे तमाम अहले कश्ती डूब जाएंगे। ये तो बड़ा ही नाखुशगवार काम करने लगे। उसी वक्त हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, उन्होंने माफिया मांगी, खता हो गई, भूले से पूछ बैठा, माफ फरमा दीजिए और सख्ती ना कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाकई पहली गलती भूल से ही होती है। अब यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वाकया ये सारा जो हजरत हिजर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बता रहे थे सहाबा को, तो वहां पे हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाकई पहली गलती भूल से ही थी। फरमाते हैं कश्ती के एक तख्ते पर एक चिड़िया आ बैठी और समंदर में चोंच डालकर पानी लेकर उड़ गई। उस वक्त हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे और तेरे इल्म ने खुदा के इल्म में से इतना ही कम किया है जितना पानी इस समंदर में से इस चिड़िया की चोंच में कम किया है। अब कश्ती किनारे लगी और साहिल पर दोनों चलने लगे। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की निगाह चंद खेलते हुए बच्चों पर पड़ी। उनमें से एक बच्चे का सर पकड़कर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन इस तरह मरोड़ी कि उस वक्त उसका दम निकल गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और फरमाने लगे बगैर किसी कत्ल के इस बच्चे को आपने नाहक मार डाला। अब पहली क्या बात की, हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डाइजेस्ट नहीं हुई बात। अब दूसरी बात क्या हुई कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के उसको कत्ल कर डाला, मार डाला। अब ये बात भी ना उनको डाइजेस्ट नहीं हुई। तो अब आपने बड़ा ही मुनकर काम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने तो बड़ा गंदा काम किया है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो इसी को मैंने पहले ही से कसद कर दिया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी बातों में दखल ना देना, तुम मुझसे सवाल ना करो। लो तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता दोनों अलग हैं, अब मैं तुम्हें नहीं मतलब साथ लेके जाऊंगा। अब फिर उन्होंने सॉरी की, एक्सक्यूज की कि नहीं अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। फिर एक बस्ती वालों के पास पहुंचे। अब तीसरी बात क्या हुई, एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उनसे खाना मांगा लेकिन उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। एक दीवार देखी जो झुक मतलब गई थी, बिल्कुल गिरने वाली थी, ऐसा था कि अभी गिर जाएगी। उस वक्त हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाकर उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया, मतलब उसकी जो भी मरम्मत वगैरह करनी थी तो उस दीवार की मरम्मत कर दी। अब फिर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये क्या बात है कि इन लोगों ने तो हमें खाने पीने का भी ने पूछा और इनकी दीवार गिरने वाली थी, आपने तो ना दीवार की उजरत भी नहीं मांगी तो आपने ये इनकी दीवार ठीक कर दी। अब यहाँ पे हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को बड़ा मतलब मलाल आया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि सवाल नहीं करना, दैट्स इट। अब मैं तो आपके साथ चलने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा, कोई बात आगे नहीं बताऊंगा। तो अब फिर वो क्या करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी एक्सक्यूज वगैरह करते हैं कि मैं अब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चले। अब यहाँ पे आगे कुरान पाक की आयत के हिसाब से क्या आता है, ये थोड़ी सी मेंशन तो मैंने अपने पास से बात कर दी। अब कुरान पाक में क्या बात आती है, कुरान पाक में आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी ताबेदारी करूंगा, आप प्लीज मुझे वो इल्म सिखा दें जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया। उन्होंने कहा आप मेरे साथ हरगिज हरगिज सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में आपकी नफरमानी ना करूंगा। उसने कहा कि अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक मैं आप उसकी निस्बत कोई जिक्र ना फरमाऊं। वही जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हुई, बात उनकी यहाँ पे बनी कि आपने मुझसे कोई सवाल नहीं करना जब तक कि मैं खुद ही ना बता दूं। आगे आयत नंबर
71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तू उसे तोड़ रहा है, फिर तो कश्ती वाले सब डूब जाएंगे, तो बड़ी मुनकर चीज लाया है। अब यहाँ पे हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र ना कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ और मुझे अपने काम में तंगी में ना डाल। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे एक्सक्यूज की। फिर क्या हुआ, आगे चले गए, आगे गए तो आगे आयत नंबर 74 में फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तूने एक पाक जान को बगैर किसी कसास के मार डाला, बेशक तू बड़ी बुरी चीज लाया है। अब यहाँ पे दुनिया में जो बाहर हमें बुरी लगती है मगर उसके अंदर खैर होती है। ये अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से उसमें हिकमत थी जिसकी वजह से ये मामला हुआ। जैसे बच्चा छत से गिरकर मर गया, उसके लिए रोना हो सकता है, बाद में बद निकले तो वो तो नहीं है, तो इसी वजह से अल्लाह ताला की हिकमत थी जिस वजह से ये सारे मामले हुए। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर डाला। फरमान है कि इस वाक़े के बाद दोनों साहब एक साथ चले, एक बस्ती में चंद बच्चे खेलते हुए मिले, उनमें से एक बहुत तेज और नहायत खूबसूरत चालाक और भला लड़का था। उसे पकड़कर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर तोड़ दिया, तो पत्थर से फिर यह हाथ से ही या गर्दन मरोड़ी बच्चा उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे और बड़े सख्त लहजे में कहा कि क्या वाहियात है, छोटे बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी शरई सबब के मार डालना ये कौन सी भलाई है, तो बेशक तुम नहायत मुनकर काम करते हो। यहाँ पे क्या आपको बता दिया कि ये 3 काम हुए। हम सबको अल्लाह की रजा से राजी रहने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें सामने शर नजर आ रहा होता है लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला ने खैर रखी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पारा नंबर 15 अल्लाह के करम से कंप्लीट हो गया। अगर अल्लाह ने की जिंदगी की मोहलत दी तो इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे। टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे अब हमारा स्पारा नंबर 15 कंप्लीट हो गया और अल्लाह का शुक्र, इसमें कहीं किसी जगह पे हमसे कोई गलती हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ फरमा दे। कल अगर अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो हम स्पारा नंबर 16 शुरू करेंगे। अभी हमारी सूरत अल कहफ ही चल रही है और इसमें सारे का सारा बयान बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे यही बात होती है कि जो बज़ाहिर हमें कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होते हैं, जो हमारे से डाइजेस्ट नहीं होते, हमें वो तकलीफ होती है कि ये अल्लाह ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये यूं हो गया, ये वो हो गया, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। हर शर के बाद अल्लाह ताला उसमें खैर ही रखी होती है। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाले मामले फरमाए और अल्लाह ताला की रजा में मुझे और आपको राजी अता फरमा दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम व अज़हिब हुस्न कल्बी फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के हुज़न से, फितने से अल्लाह ताला बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको ये भी वाक़या पता चल गया, सूरत कहफ का भी सारा पता चल गया। उसमें सूरत कहफ में जो वाक़या सबसे पहले था असहाबे कहफ का, तो वो भी मामला आपको समझ आ गई। फिर वो सारे का सारा मामला जो कुछ चीज़ें थी, इसकी डिटेल बहुत लंबी थी लेकिन मैंने बीच-बीच में से करके थोड़ा-थोड़ा करके बताया। जो तो हमारे फ्राइडे की क्लास वाली बहनें हैं उनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी का मौका दिया तो उनको कंप्लीट बताएँगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी यहाँ पे बहनें जो हैं उनको भी दावत है, जो हमारी फ्राइडे की क्लास होती थी पहले और इंशाअल्लाह ताला दोहरा कुरान के बाद करेंगे तो उसमें बाकी सारा का सारा इसमें कंप्लीट वाक़या आपको बयान कर दी जाएगा कि असहाबे कहफ जो थे, फिर किस तरह बादशाह उनके पास गया और वहाँ पे जाके देखा वो दीवार जो थी, दीवार तोड़ी गई, दीवार के पीछे वो जो थे वो सारे के सारे असहाबे कहफ, उनको फिर देखा जाएगा। कुछ में बताया गया कि वो असहाबे कहफ पहले ही वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको फिर दोबारा मौत दे दी और फिर वहाँ पे पीछे एक मस्जिद भी बनाई गई, उसकी डिटेल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा। अब दीवार तो वो नहीं रही लेकिन दीवार के असरात वगैरह हैं और आपने वो सारे का सारा वो जो मैंने ग्रुप में भेजा है वो उसमें से देख के आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि असहाबे कहफ का मामला क्या हुआ, उनकी अब रिहाइशगाह कहाँ है, उनके कुछ हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, बल्कि कुत्ते की हड्डियाँ भी वहाँ पे उन्होंने सेव की हुई हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सारी जायज़ हाजात पूरी फरमाए। अल्लाह मुझसे और आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह मेरे और आप सबके गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को गुनाहों से बचा ले, शिर्क से बचा ले, बिद्दत से बचा ले। अनजाने में मुझसे आपसे कोई ऐसी गलती हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। मरने से पहले पहले अल्लाह ताला आपके आगे तौबा करते हैं, जो भी हमसे गलतियाँ हो गई उसके लिए हमें सब
سب کو معاف فرما دے۔ اس کلاس میں سمیت میری جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اپنے دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ ہم نے بار بار سنا، ہم نے بار بار پڑھا کہ جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ آپ کے آگے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے جو بلکہ پچھلے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کے کو نیک ازواج عطا فرما دے۔ اللہ بھیج فرشتہ سے بچیاں بچے تاکہ ہمارے بچوں کے نکاح سنت اور شریعت کے مطابق کر کے ان کے فرضوں سے عزت کے ساتھ فارغ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔